قربانی کرنے کا صحیح طریقہ۔ قربانی کرتے وقت یہ ایک غلطی مت کریں ورنہ گناہوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی ایک اسلامی رسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی علامت کے طور پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کی رضامندی کی یاد میں ایک جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی میں ایک مخصوص قسم کے جانور کو مخصوص اصولوں اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ایک مخصوص طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گوشت کو غریبوں، کنبہ اور دوستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، برکات بانٹنے اور برادری کے احساس کو فروغ دینے کے ذریعے۔ قربانی عید الاضحیٰ کی تقریبات کے دوران ادا کی جاتی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے طور پر قربان کرنے کی رضامندی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ اسلامی عقیدے میں تابع داری، اطاعت اور بے لوثی کی اہمیت کی یاد دہانی ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا مظاہرہ کرنا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ابراہیم کی رضامندی کی یاد دلائیں، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ برکتیں بانٹیں، برادری اور یکجہتی کے احساس کو فروغ دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی اور رحمت طلب کریں۔ یاد رکھیں، قربانی اسلام میں ایک اہم عبادت ہے اور اس کے قواعد و ضوابط پر اخلاص اور عقیدت کے ساتھ عمل کیا جانا چاہیے۔ قربانی ان لوگوں کے لیے ایک لازم عبادت ہے جو اس کی استطاعت رکھتی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روایت ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی خواہشات اور مادی اموال کو قربان کرنے کی آمادگی کی علامت ہے۔ قربانی گناہوں کی معافی مانگنے کا ذریعہ ہے۔ یہ آخرت میں بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ قربانی کسی کی روح اور مال کو پاک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے بندھن کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی اور سخاوت کا درس دیتا ہے۔ شکر گزاری قربانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ عاجزی، یہ کسی کے دل کو عاجز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے مقام کی یاد دلاتا ہے۔ یاد رکھیں، قربانی کا اصل جوہر اس کی قربانی ہمدردی اور سخاوت کے جذبے میں پنہاں ہے، نہ کہ صرف عمل میں۔ اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت اور بخشش سے نوازے۔ قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ نماز ادا کرنا ہے، پھر گھر کو لوٹ کر قربانی کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ قربانی کا جانور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے ایک مہنڈا قربان کیا اور آپ بھی قربانی کی علامت کے طور پر ایک مہنڈا یا بکرا یا گائے یا اونٹ کی قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانور کو آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ قربانی کا جانور جہنم کی آگ کے خلاف ڈھال ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات قربانی کی اہمیت اور فضائل پر زور دیتے ہیں، مسلمانوں کو اس عبادت کو خلوص اور عقیدت کے ساتھ ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت اور بخشش سے نوازے۔ قربانی ان لوگوں پر فرض نہیں ہے، نابالغ وہ لوگ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہچانتے، عام طور پر 12 سے 13 سال سے کم عمر کے لوگ، وہ لوگ جو ذہنی طور پر غیر مستحکم یا بے ہوش ہوں، وہ جو غلام یا اسیر ہوں، مسافر وہ لوگ جو سفر کر رہے ہوں اور 15 دن یا اس سے زیادہ کسی جگہ مقیم نہ ہوں، غریب وہ لوگ جن کے پاس نصاب قربانی کے لیے کم از کم مطلوبہ رقم نہیں ہے، مقروض وہ لوگ جو اپنے قرض ادا کرنے سے قاصر ہوں، حمل یا دودھ پلانے والی عورتیں اگر ان کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے محرم نہ ہو، یہ افراد قربانی کرنے کے پابند نہیں ہیں، لیکن وہ عید الاضحیٰ کے موسم میں دیگر عبادات اور خیرات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، انفرادی حالات کے بارے میں رہنمائی کے لیے کسی علم دوست، اسلامی سکالر یا امام سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔ اگر کوئی قربانی کرنے پر قادر ہے لیکن وہ نہ کرے تو آخرت میں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو لیکن وہ ایسا نہ کرے تو وہ ہماری عید کی نماز کے قریب نہ آئے۔ ایسے افراد ہو سکتی ہیں روز قیامت ان سے ان کی غفلت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ قربانی سے وابستہ برکات اور انعامات سے محروم رہ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تابع ان کی ناراضگی
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ قربانی کو نظر انداز کرنے سے ان کو انکار کرنے والوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قربانی ان لوگوں کے لیے ایک فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں اور بغیر کسی معقول وجہ کے اسے نظر انداز کرنے کے روحانی نتائج ہو سکتے ہیں۔ تاہم مذمت کی بجائے ہمدردی اور حوصلہ افزائی کے ساتھ ایسے حالات سے رجوع کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔ قربانی میں سب سے بڑا گناہ جو قربانی کو باطل یا برباد کر سکتا ہے وہ ہے قربانی میں سب سے بڑا گناہ جو قربانی کو باطل یا برباد کر سکتا ہے وہ یہ ہے قربانی صرف اور صرف دکھاوے یا دوسروں سے تعریف حاصل کرنے کے لیے کرنا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ دوسرے گناہ جو قربانی کے جواز یا قبولیت کو متاثر کرتے ہیں ان میں شامل ہیں غرور اور تکبر، غریبوں اور محتاجوں کو نظر انداز کرنا، مناسب طریقہ کار اور ہدایات پر عمل نہ کرنا، ایسے جانور کی قربانی کرنا جو مناسب یا صحت مند نہ ہو، قربانی کی نیت سے جانور ذبح نہ کرنا، اسلامی ہدایات کے مطابق گوشت کی تقسیم نہ کرنا۔ یاد رکھیں قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اخلاص، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قربانی کو صحیح نیت کے ساتھ کرنا اور اس کی درستگی اور قبولیت کو یقینی بنانے کے لیے اسلامی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔